أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ رب العزت نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا اہم بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ. یعنی اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، یعنی کہ گواہی دینے میں انصاف کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے یا آپ کا کوئی تعلق والا ہے یا آپ کا کوئی قریبی ہے تو اس کو بچانے کے چکر میں آپ کچھ گواہی دے دو. ایسا نہیں. اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی کیوں نہ ہو. اگر یہ گواہی چاہے وہ تمہارے اپنوں کے خلاف ہو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو، چاہے تمہارے رشتہ داروں کے ہو، یا جن سے آپ کا تعلق ہے، جو آپ کے قریبی، ان کے خلاف ہی گواہی کیوں نہ ہو. جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ ان کے زیادہ قریب ہے. یعنی چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، یہ بھی نہ دیکھو، انصاف سے کام لو. تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ عدل نہ کرو. اگر تم نفس کی خواہش کے پیچھے چلو گے تو پھر عدل نہ کر سکو گے. تو نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو، کسی کو بچانے کے لیے یا تعلقات قائم رکھنے کے لیے یا قریبی کو بچانے کے لیے یا امیر غریب میں فرق کرنے کے لیے، کمزور دیکھ کر اس کو پھنسانے اور طاقتور کو بچانے کے چکر میں نفس کے پیچھے نہ چلو کہ عدل نہ کر سکو، بلکہ انصاف سے کام لو. اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو یاد رکھو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. ایک دن انصاف قائم ہوگا. اس دن دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، کون حق کون غلط، سارا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں پھر ہوگا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کا ایک اہم بیان اور حکم عطا فرمایا ہے. اور جو چیزیں آدمی کو ناانصافی کی طرف مائل کرنے کا سبب بن سکتی ہیں، ان کو وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا. یعنی جتنی بھی چیزیں آپ کو عدل و انصاف کرنے سے یا عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، چاہے وہ رشتہ داری ہو، چاہے وہ آپ کے تعلقات ہو، چاہے وہ آپ کا قریبی ہونا ہو، چاہے وہ آپ کی دوستی ہو، جتنی بھی چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں ان تمام کی اللہ نے وضاحت بھی فرما دی اور وضاحت کے ساتھ بیان بھی کر دیا کہ یہ چیزیں انصاف کرنے میں آڑے نہ آئیں، چاہے کیسی بھی گواہی کیوں نہ ہو. یہ گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے، یہ گواہی تمہیں تمہاری اولاد کے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے. اور اس کی سینکڑوں مثالیں عہد صحابہ میں اور سرکار کے دور میں آپ کو مل جائے گی. جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف سے تلوار اٹھا کر آئے تھے اور ان کا بیٹا کفر کی طرف سے تھا. تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر ان کے بیٹے کی تلوار آ گئی تھی، مگر اس نے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا. مگر یہ بات جب ان کا بیٹا بھی اسلام لے آیا اور داخل اسلام ہو گیا تب بات ہوتے ہوتے نکلی اور کہا کہ میرے والد بزرگوار، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ آپ اسلام کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، میں کفر کی طرف سے آیا تھا اور میری تلوار آپ کی گردن تک آ گئی تھی، مگر میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا، بیٹا وہ تیرا کفر تھا جو تجھے روک گیا. اگر معاملہ الٹا ہوتا، تلوار میری ہوتی، گردن تیری ہوتی، تو میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتا بلکہ دشمن اسلام سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا.
تو ایسی تو سینکڑوں مثالیں، حق کا ساتھ دینے کی بات ہو، انصاف کی بات ہو، تو عہد صحابہ میں بہت سی ایسی مثالیں آپ کو مل جائے گی. اسی لیے اللہ نے کہا کہ انصاف کرنے میں، عدل و انصاف کے اندر گواہی دینے میں جو چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں ان کی وضاحت کر دی. چاہے وہ تمہارے ماں باپ بھی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے تمہارے قریبی ہو، تمہاری اولاد ہو، یہ چیزیں تمہارے انصاف کرنے میں رکاوٹ نہ بنے. اقربا پروری یعنی قریبی رشتہ داری بچانا، رشتہ داروں کی طرف داری کرنا، تعلق والوں کی رعایت کرنا، کسی کی امیری کی وجہ سے اس کی حمایت کرنا. بڑا امیر کبیر ہے، معاشرے میں نام ہے، اس کی حمایت کروں گا تو میری واہواہی ہوگی. تو اس طریقے سے کسی امیری کی وجہ سے کسی کی حمایت کرنا، کسی کی غریبی پر ترس کھا کر دوسرے فریق پر زیادتی کر دینا. معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی یہ بیچارہ غریب ہے، چلو اس کو بچا لیتے ہیں، اور کسی کو پھنسا، کسی کی غریبی پر ترس کھا کر دوسرے فریق پر زیادتی کر دینا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ ہیں. یہ صاف صاف اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ ساری چیزیں آڑ آ سکتی ہیں، مگر مسلمانوں تم ایمان والے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، تم اگر مجھ پر ایمان لائے ہو، میرا حکم ہے کہ یہ چیزیں انصاف کرنے میں تمہاری رکاوٹ نہ بنے. ان سب کو شمار کرو. اللہ رب العزت نے ان سب رکاوٹوں کو شمار کروا کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فیصلہ کرتے ہوئے اور گواہی دیتے ہوئے جو صحیح حکم ہے اس کے مطابق چلو. یعنی جو صحیح ہے، حق ہے، اس کے مطابق آپ گواہی دیں یا اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں، اور کسی قسم کی تعلق داری کا لحاظ نہ کرو. حتیٰ کہ اگر تمہارا فیصلہ یا تمہاری گواہی تمہارے سگے ماں باپ کے بھی خلاف ہو تو عدل سے نہ ہٹو. چاہے یہ گواہی آپ کو اپنے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے، مگر آپ عدل کے ساتھ قائم رہو، آپ حق کے ساتھ قائم رہو. چاہے وہ کیسا بھی پھر معاملہ ہو، سامنے والا آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، مگر عدل سے کام لو. یہ اللہ کا حکم ہے. دیکھیں اب حق کے فیصلے کی عظیم ترین مثال صحابہ کے دور میں کیسی تھی. اس کی عظیم ترین مثال اس حدیث پاک اور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ملاحظہ کریں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قبیلہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی. یعنی قریش کے قبیلے کے اندر ایک عورت اس نے چوری کی، تو اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے کہا. یعنی حضرت اسامہ بن زید قریب تھے حضور کے، تو انہیں ان خاندان والوں نے، جس خاندان کی عورت نے چوری کی تھی، تو حضرت اسامہ سے کہا کہ آپ کچھ سفارش کر دیں حضور کی بارگاہ میں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے کہا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی حضور کی بارگاہ میں، انہوں نے سفارش کی کہنے پر، تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ یعنی کہ جو اللہ نے حدیں مقرر کر رکھی ہیں، تو ان حدوں میں سے کسی ایک حد کے متعلق تم سفارش کرتے ہو؟ پھر اللہ کے رسول پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے. یعنی سرکار نے باضابطہ انہیں تنبیہ بھی کی کہ کیا تم اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے متعلق سفارش کر رہے ہو. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی جو اگلی قومیں تھی انہیں اللہ نے ہلاک کیا. ان کے ہلاک ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ لوگ اگر کوئی امیر چوری کرتا تو چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے. اللہ عز و جل کی قسم، پھر سرکار نے قسم کھا کر کہا، اللہ عز و جل کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی سرکار نے قسم کھا کر کہا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہ انصاف کا تقاضا ہے اسلام کے اندر. سرکار نے کتنی تاکید سے فرمایا کہ چاہے کیسا بھی رشتہ ہو، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، مگر انصاف سے کام لو. یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہی در حقیقت اسلام کی تعلیم ہے. اور ان معاملات میں پھر ہمیں وکلا حضرات یا جو عدالتوں کے اندر جن کا معاملہ ہوتا ہے انہیں انصاف سے کام لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو دنیاوی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کچھ کا کچھ کر دیں، مگر معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پھر پکڑ کا ہو جائے. تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم رزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.